اسی طرح بعض لوگ کویسچنز کرتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہلی قربانی کرنی چاہیے۔ سب خیالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جس میں قربانی کی شرائط ہیں اس پہ قربانی واجب ہے، اسے تو اپنی طرف سے کرنی ہی ہوگی۔ تو اس لیے جس پر قربانی واجب ہے، اگر پہلی مرتبہ بھی ہے تو اسے واجب اپنی طرف سے کر کے ادا کرنا ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے تو وہ نفلی قربانی ہوگی، تو پھر آپ کا واجب تو رہ جائے گا، آپ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص جذبہ رکھتا ہے تو 2 جانور لے کر آئے یا 2 گائے کے حصے لے، ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ایک اپنی طرف منسوب کر کے کرے۔ لیکن بہرحال جس میں قربانی کی شرائط جمع ہیں اس پہ قربانی واجب ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بکرا ہے جو 1 سال کا کنفرم ہو چکا ہے، لیکن اس نے دانت نہیں نکلے، جسے 2 دانت نکل آتے ہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اصل دانت نہیں ہے، اصل عمر ہے۔ تو وہ دانت اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں عمر کا یقین حاصل ہو جائے کہ 1 سال کا ہو گیا، لہذا آپ کے گھر میں پلا ہوا ہے، آپ کو یقین ہے کہ 1 سال کا ہو گیا، تو دانت نہیں بھی نکلے، اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ہاں منڈی میں جب آپ جائیں تو پھر اس میں ہم کہتے ہیں کہ احتیاط کر لیں، ہو سکتا ہے دانت نہیں نکلے، تو ہو سکتا ہے وہ 1 سال کا پورا نہ ہو اور وہ جھوٹ بول کے آپ کو دے رہا ہو، تو وہاں پہ پھر بھی اگر آپ جو اچھے شناخت رکھنے والے ہیں وہ قد کاٹ سے اندازہ کر لیتے ہیں یار سال کا ہو گیا ہوگا، تو اس کو کھیرا بکرا کہتے ہیں۔ قربانی کھیرے بکرے کی ہو جاتی ہے جبکہ عمر 1 سال پوری ہو۔ ایک انہوں نے کہا کہ قربانی کے گوشت کی شرعی تقسیم کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اچھا انہوں نے ساتھ میں حوالہ بھی دیا کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ سارا گوشت رکھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا کہ جو قربانی کرے اگر وہ تنگ دست ہے، غریب ہے اور اس کو گوشت ویسے عام دنوں میں میسر نہیں آتا، تو وہ اگر بالکل بھی تقسیم نہ کرے، سارا کا سارا رکھ لے، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے بلکہ، تاکہ چلے گھر والے عرصے دراز تک کھاتے رہیں اگر کوئی انتظام ریفریجر وغیرہ کا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی صورت کچھ بھی نہیں ہے، اس میں اگر آپ سارا رکھنا چاہیں تب بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ ضرور بانٹیں، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن افضل بھی یہ صورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ مطلب بانٹ کر بھی جتنا اپنا آپ کا حصہ اس کو کھا سکتے ہیں اور بعد میں بھی خرید سکتے ہیں، تو پھر تو اللہ کے راستے میں دیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر بھی فرض کر لیں، حکم شرع کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی سارا گوشت رکھ لیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں کہلائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ افضل طریقہ کیا ہے، وہی جیسے اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے پاس رکھیں، ایک دوست احباب کو دیں، ایک غرباء کے اندر تقسیم کر دیں، یہ ہے افضل طریقہ تاکہ دوسروں تک بھی گوشت پہنچ جائے۔ شروع اسلام میں جب قربانی ہوتی تھی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قربانی کے گوشت کو اپنے گھر میں نہ رکھے، 3 دن سے زیادہ نہ رکھے، سب تقسیم کریں، کیونکہ اس وقت گوشت نہیں تھا۔ پھر بعد میں سرکار نے اس حکم کو واپس لے لیا، جب تھوڑی فراوانی ہوئی، زیادہ لوگ قربانی کرنے لگے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ فرمایا، تو اب اسی پر عمل ہے، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ 3 حصے کیجئے، اور وہ 3 حصے بھی بڑی خوش دلی کے ساتھ کریں۔ ہم بعض اوقات اپنے حصے میں ڈالتے ہیں بہترین قسم کی بوٹیاں، گول گول بوٹیاں، وہ سب رکھ لیتے ہیں، یہ بھی رکھ لو، اس کی یہ بناؤں گی، وہ فلاں کی وہ مطلب بریانی بنانی ہے، اور فلاں گوشت کے وہ نہاری بنانی ہے، اور اس کے فلاں چیز بنانی ہے، اپنے اچھا گوشت رکھ لیا۔ دوست احباب کو پھر ان کے دینے کے اعتبار سے کسی نے ران بھیجیے تو ران، کسی کا اچھا گوشت آیا تو اچھا گوشت، جس نے کچھ نہیں بھیجا اس کو چھوڑ دو، تو یہ لین دین کا معاملہ۔ اور غریبوں کو سب سے زیادہ پسلیوں کا گوشت اور ایسا وہ غریبوں کو دے دو، یہ چیز نہیں۔ آپ جو دے رہے ہیں نا، سمجھ لیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں جائے گا۔ سب سے پہلے جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اللہ کے دست قدرت میں جاتا ہے اور پھر کسی غریب تک پہنچتا ہے۔ اب جو اللہ کو آپ تحفہ دے رہے ہیں، فرض کر لیں کہ وہ اس کے ذریعے غریب تک پہنچا رہے ہیں، وہ تحفہ ایک انتہائی ناقص ہو، یہ مطلب خود سوچ لیجیے، اگر کوئی آپ کے گھر میں اس طرح کا گوشت بھیج دے کہ اٹھائیں تو یہ پسلیاں ساری لٹکی بھی نظر آئیں، تو آپ بھی اس کو برا فیل کریں گے کہ یار یہ کیا کیسے گوشت بھیجا، پسلیاں بھیج دی ہمیں، اور آپ غصے کا اظہار کریں گے۔ تو اللہ کے لیے ہم پسند کریں مناسب نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے تھوڑا بہت گوشت اچھا رکھ لیں، باقی سب کو مکس کریں، پھر اس کے 3 حصے کریں، اور تاکہ برابر گوشت پہنچے اور خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ یہ والدین فوت ہو گئے، ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہوگا؟ اس میں 2 مسائل ہیں۔ ایک یہ کہ کیا والدین نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگر تو وصیت کی تھی تو اب آپ ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، بالکل وہ سب کا سب صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تھی، یہ ویسی ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اب بالکل وہی حکم ہوگا گوشت کا جو عام گوشت کا ہوتا ہے، کہ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، عزیز و قاریب کو دیں، غرباء کو دیں، استعمال کر سکتے ہیں۔
یہ میں احتیاطاً بھی عرض کر دیتا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر کے بارے میں کویسچن کیا تھا کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو تکبیر پڑھتے ہیں، تو کیا جتنے لوگوں نے گائے کو پکڑا ہوتا ہے سب پر تکبیر پڑھنا واجب ہے؟ تو سب پہ واجب نہیں ہوتا، جو فعل ذبح میں شریک ہوتے ہیں ان سب پر واجب ہے۔ مثال کے طور پہ قصائی تو ہاتھ رکھتے ہی کاٹ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ مالک سے کہتا ہے آپ بھی ہاتھ رکھ لیں، اس نے بھی ہاتھ رکھ لیا، ان دونوں پر واجب ہے کہ اتنی آواز سے تکبیر کہیں کہ اپنے کان سن جائیں۔ کسی ایک نے بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دی، یا یہ کہہ کر سوچ کر چھوڑ دی کہ چلو قصائی نے پڑھ لی میں کیوں پڑھوں، یا قصائی نے سوچا مالک نے پڑھ لی میں چھوڑ دیتا ہوں، ان دونوں جو فعل ذبح میں شریک ہیں کسی ایک نے بھی چھوڑ دی تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر بھول گیا پڑھنا تو وہ معاف ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کر چھوڑنا، یہ جیسے میں نے کہا یہ سوچ کر چھوڑنا کہ اس نے پڑھ لی مجھے ضرورت نہیں ہے، نہیں ہوگی۔ باقی جتنوں نے دم پہ کچھ لٹکے ہوتے ہیں، کچھ ٹانگوں میں پڑے ہوتے ہیں، کچھ انہیں سر پکڑا ہوتا ہے گائے کا، ان کے اوپر بسم اللہ پڑھنا لازم نہیں، کیونکہ یہ فعل ذبح میں شریک نہیں ہے، یہ تو جانور کو قابو میں کرنے میں شریک ہیں، تو جو فعل ذبح کر رہا ہے اس پہ لازم ہے۔ اور یاد رکھیں بسم اللہ اتنی آواز سے کہنا واجب ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں، اگر کسی کے ہونٹ بند رہے اور دل میں تکبیر کہی تو یہ قربانی نہیں ہوگی، یہ جانور صحیح ذبح نہیں ہوگا۔ بعض نے کہا کہ جو مخصوص دعا پڑھتے ہیں قربانی کے پاس، کیا وہ پڑھنا ضروری ہے یا ویسے ہی ہم ذبح کر لیں تو صحیح ہے؟ دیکھیں اس کا پڑھنا کوئی ضروری نہیں، مستحب ہے، اگر پڑھ لیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں تو قربانی آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کویسچن کیا تھا اوجڑی کھانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذبیحہ کے 7 اعضاء کو کھانا منع فرمایا ہے، اور ان 7 اعضاء میں اوجڑی کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن فقہا نے دیکھا کہ جن 7 اعضاء کو سرکار نے منع کیا ہر ایک کے اندر ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ کہ اس عضو کا کسی نہ کسی گندگی سے اتصال ہے، تو بس انہوں نے یہاں پر قیاس کر کے اوجڑی کو بھی منع کیا کہ 7 چیزیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرمائیں، لیکن چونکہ اوجڑی کا ذکر تو نہیں ہے لیکن یہ بھی گندگی سے متصل ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس کو بھی شامل کریں گے، لہٰذا فقہا نے پھر منع فرمایا کہ اوجڑی کھانا منع ہوگا۔ اب شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی نص قطعی سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، جب حدیث سے ثابت ہو تو ہم کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ جب فقہا کے اجتہاد سے کسی چیز کی حرمت ثابت ہوگی تو ہم اس کو ذرا ہلکا حکم دیں گے، کیونکہ یہ حدیث سے ہلکا ہوتا ہے تو ہم کہیں گے یہ مکروہ تنزیہی ہے، اگرچہ بعض علماء نے ہمارے اس اوجڑی کو مکروہ تحریمی ہی لکھا ہے۔ اس کی وجہ غالباً پھر یہ ہے کہ انہوں نے قیاساً نہیں بلکہ دلالت النص سے ثابت فرمایا، اس سے پھر اس کا حکم قیاس سے قوی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب اوجڑی بہت ہی زیادہ کھائی جا رہی ہے۔ میں خود لاہور میں دوران تعلیم طالب علمی وہاں رہا ہوں، اور وہاں میں نے دیکھا صبح ناشتے ہوتے ہیں، بڑے بڑے تھال لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں اوجڑی بھی ہوتی ہے، اور 1-2 نہیں ہزاروں افراد ڈیلی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میرا چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں، میں کویسچنز کرتا رہتا ہوں، لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں اوجڑیاں کھا رہے ہیں، تو یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ فقہا جس چیز کو قیاساً اجتہاداً منع فرمائیں، جب وہ لوگوں میں بہت زیادہ عام ہوتی ہے تو اکثر فقہا کا پھر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو واپس لے کر حکم کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ بہت زیادہ اس میں عموم بلوہ نظر آتا ہے، لہٰذا ہم تو اس کے مکروہ تنزیہی ہونے کے قائل ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اوجڑی کھانا مناسب نہیں ہے، شریعت کو ناپسند ہے اتصال گندگی کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی کھائے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کچھ حضرات مکروہ تحریمی والے قول پہ عمل پیرا ہونا چاہیں تو بالکل ہو سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیں کر لیں، لیکن اکثر ہوتا یہی ہے، اور یہ ہی ایک مفتی کی شان ہوتی ہے اور صلاحیت افتاء رکھنے والے کی شان ہے کہ وہ صرف لوگوں کو سخت مسئلے نہ بتائے، بلکہ عرف کی تبدیلی، لوگوں کے عادات اطوار کی تبدیلی کی وجہ سے احکام میں تبدیلی لے کر آئے۔ اور میں بطور نظیر صرف سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت اسپرٹ کو ناپاک اور نجاست غلیظہ، پیشاب کی مثل ناپاک قرار دیتے تھے، لیکن جب آپ سے کویسچن ہوا کہ ایک رنگ باہر سے آیا جس کو پڑیا کا رنگ کہتے تھے، اس میں کنفرم وہ لوگوں نے کہا کہ جی اسپرٹ ملی ہوئی ہے اور اب لوگ اس سے کپڑے رنگ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا؟ تو وہ اعلی حضرت کے جو اسپرٹ کو پیشاب کی مثل نجاست غلیظہ اور ناپاک قرار دیتے تھے، آپ نے اس کے بارے میں جواز کا حکم دیا اور بنیاد بنایا عموم بلوا کو، کہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ ہمارے نزدیک ایسا حکم ہے لیکن اب چونکہ ہم نے سنا ہے کہ زیادہ یہ عام ہے، اس میں عموم بلوا ہے، لہٰذا اب فقیر یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنی ذاتی رائے سے
کثیر مسلمانوں کو گناہ گار قرار دے اور ان کی نمازوں کی بربادی کا سامان کرے، لہذا نظر فقیر میں حکم جواز ہے۔ الفاظ تھوڑے آگے پیچھے ہوں گے لیکن مفہوم اور مقصود یہی ہے۔ اب دیکھیں پڑیا کے رنگ کو یہ تو نہیں کہ سارے کے سارے علماء اس سے رنگنا شروع ہو گئے تھے، عوام میں وہ چیز عام ہوئی تھی، اور جب کوئی چیز عوام میں عام ہو جائے، ان کی عادت میں شامل ہو جائے تو عادت چھڑوانے میں بہت حرج ہے اور شریعت حرج کو اٹھاتی ہے۔ لہٰذا مکروہ تنزیہی کا قول ہمارے نزدیک جو بھی مطلب اسباب ستہ جو مسا حکم کے تبدیلی کے اسباب ہوتے ہیں ان پہ نگاہ رکھنے والا ہوگا، انشاءاللہ وہ اس دور کے اعتبار سے یہی فیصلہ کرے گا۔ اگرچہ بہت سارے ایسے مفتیان کرام موجود ہیں ان پہ کوئی طنز نہیں ہے، کوئی اٹیک نہیں ہے، کہ جو اسباب ستہ پہ نہ دسترس رکھتے ہیں، نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ اسباب ستہ کہاں کہاں اس وقت ان کی وجہ سے تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، بس وہ جیسا کتابوں میں لکھا ہوتا ہے ویسے آگے بیان کرنے کو کافی سمجھتے ہیں۔ بلکہ ہم جیسے اگر کوئی فرد ہے جو ان چیزوں پہ نگاہ رکھ کر اور مزاج شرع کو بنیاد بنا کر کوئی رعایت دینے بھی لگے تو وہ ہم پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے ایسے کسی فرد سے گزارش ہے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور آپ ایک عالم کی حیثیت سے تشریف فرما ہوئیے گا اور میرے کچھ بچکانہ سوالات کے جوابات دے دیں تو فقیر مطلب ساری زندگی آپ کا احسان مانے گا۔ ایسے حضرات سے میری گزارش ہے مجھے تھوڑا سا موقع دے دیا جائے، تو مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ جب گفتگو ہوگی تو معلوم ہو جائے گا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں پھر وہی عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی بزرگان دین کی کوئی بات لکھی ہوئی ہے اس کو بے عینی ہی کوڈ کرتا ہے، اس فرق کو محسوس کیے بغیر کہ اب معاشرہ زمانہ بدل گیا ہے، لوگوں کی عادات اطوار، ان کی کیفیات، رسم و رواج، عرف تبدیل ہو چکا ہے، تو پھر ہم اس پہ بھی تانہ زنی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہم ضرور گزارش کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی بات بیان کریں یا تو آپ آ کے گفتگو کریں کہ بھئی آپ نے غلط بات بولی ہے، شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اصول شرع کے خلاف ہے۔ یہ تو میرے خیال میں نہ کوئی ہمت کرتا ہے نہ وقت نکالنے کے لیے تیار ہے۔ کوئی میں ایسا تو نہیں ہوں کہ مجھ سے کوئی ڈرا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو بعض تو ہمت نہیں کر پاتے اور بعض وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن طنز کرنے کے لیے اور پبلکلی اس طرح کے مسائل کو ڈسکس کر کے کسی پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ یا پہلے ان تمام اسباب سبعہ یا اسباب ستہ پر اچھی طرح نگاہ رکھ کر ان کی روشنی میں جو مسائل میں جدید دور میں تبدیلیاں آئی ہیں اس کو دیکھیں، پھر ہمارے اس بیان کردہ مسئلے کو جب انشاءاللہ سنیں گے تو فرق واضح طور پہ نظر آئے گا۔